ایرانی لوگ جو تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. تو ایران کا آتش کدہ جو کہ اسی کسرا کے محل کے اندر تھا، وہ آتش کدہ 1000 سال سے روشن تھا. اس آگ کو بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، اس آگ کا بجھنا منحوس خیال کیا جاتا تھا کیونکہ اس کی وہ عبادت کرتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کیا ہوتی ہے کہ ایران کا وہ آتش کدہ بجھ جاتا ہے، اللہ اکبر، دریائے ساوا خشک ہو جاتا ہے، کعبے کو وجد آتا ہے اور بت منہ کے بل اوندے گر پڑتے ہیں. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال، اولاد، غرض ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. تو آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی محبت کو اپنے دل میں مزید بڑھانے کے لیے سرکار کے چند معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبیوں کے سردار سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوتے ہیں. تو مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار پر بھوک کے اثرات دیکھتے ہیں. گھر آ کر اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ زوجہ عرض کرتی ہیں کہ گھر میں ایک بکری ہے اور تھوڑے سے جو کے دانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بکری کو جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا، جو کو پیسا گیا اور پیس کر روٹیاں پکا کر سالن میں بھگو کر سرید تیار کر لیا گیا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ سرید کا برتن اٹھا کر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اے جابر جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ. اللہ اکبر. جب صحابہ کرام حاضر ہو گئے تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تھوڑے تھوڑے بیچتے جاؤ. سبحان اللہ. میرے پاس تھوڑے تھوڑے بیچتے جاؤ. چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر ہوتے اور کھانا تناول فرما کر چلے جاتے. جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے دیکھا کہ برتن میں ابتداءً یعنی شروع میں جتنا کھانا تھا اتنا ہی اب بھی موجود ہے. نیز سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کھانے والوں کو فرما رہے تھے کہ احتیاط کرنا، ہڈی نہ توڑنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھانے والوں سے فرما رہے ہیں کہ ہڈی نہ توڑنا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہڈیوں کو جمع کرنے کا حکم فرما دیا. جب تمام ہڈیاں جمع ہو گئی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ہڈیوں پر رکھا اور کچھ پڑھا. ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا جو بچہ ہے وہ کان جھاڑتا کھڑا ہو جاتا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنی بکری لے جاؤ. میں بکری لے کر جب گھر آیا تو زوجہ محترمہ نے پوچھا یہ بکری کہاں سے لائے؟ تو جابر فرماتے ہیں میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے زندہ کر دیا. ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی روایت فرماتے ہیں، علامہ جامی آپ نے سن رکھا ہوگا سب نے، کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی مدنی منوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی. اپنے صاحب زادوں کی موجودگی میں اس بکری کو ذبح کیا تھا. جب فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے سرکار کی
تو دونوں مدنی منع چھری لے کر چھت پر جا پہنچے. دونوں نے چھری کو پکڑا اور چھت پر چلے گئے. بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا کہ ہمارے بابا جان نے اس بکری کے ساتھ کیا ہے. چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا. جو ہی ان کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی. بڑے صاحبزادے کے پیچھے دوڑتی ہیں. وہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا. میرا خاتون نے چیخو پکار اور کسی قسم کا وبیلا نہ کیا کہ کہیں عظیم الشان مہمان سلطان جو جہاں رحمت عالمیان نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائے. نہایت ہی صبر و استقلال کے ساتھ دونوں ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو خبر نہ دی. یہاں تک کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتایا. دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا مگر چہرے کو تر و تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا پکایا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ کے آگے رکھا گیا. اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جابر سے ارشاد فرمائیے کہ اپنے فرزندوں کو لے کر آئے تاکہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اپنے فرزندوں کو لاؤ. وہ فوراً باہر آتے ہیں اور اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرزند کہاں ہیں. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ وہ موجود نہیں ہیں. تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی سے بلاؤ. غم کی ماری زوجہ جب یہ سنتی ہیں تو دھاڑے مار کر روڑ پڑتی ہیں اور بولتی ہیں جابر میں اب ان کو نہیں لا سکتی. سیدنا جابر نے فرمایا آخر بات کیا ہے, روتی کیوں؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر مدنی منوں کو جب دکھاتے ہیں تو وہ بھی رونے لگتا. تو اس سے پہلے مدنی منوں کی خبر نہ تھی. بس سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ننھی لاشوں کو اٹھاتے ہیں اور لا کر سرکار کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اس وقت گھر سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں. اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور ارشاد فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے. سبحان اللہ. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ کے حکم سے دونوں مدنی منع اسی وقت زندہ ہو گئے. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت. آمین. قلب مردہ کو میرے اب تو جلا دو آقا. سبحان اللہ. قلب مردہ کو میرے اب تو جلا دو آقا. جام الفت کا مجھے اپنی پلا دو آقا. سبحان اللہ. مردوں کو جلاتے ہیں روتوں کو ہنساتے ہیں. مردوں کو جلاتے ہیں روتوں کو ہنساتے ہیں. آلام مٹاتے ہیں بگڑی کو بناتے ہیں. سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں. سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں.